औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, आज मैं इंशाअल्लाह बिला तमहीद आपके सवालात पर अपना मुद्दा पेश करूँगा। मुझे मौजूदा सिनारियो या इस वक्त जो सियासी भूचाल आया और इस भूचाल के इस सियासी तब्दीलियों के नतीजे में जो सबसे तकलीफ दह बात जो मुझे चुभ रही है वो मैं बयान नहीं कर सकता। हम कहाँ पहुंच गए? इस सियासी चपकलिश या इस मफाद परस्ताना लड़ाई में हमने अपने कौमी तशख़्ख़ुस को बर्बाद कर दिया। करें दुश्मनियाँ, सियासी लड़ाइयाँ, मफादात की लड़ाइयाँ, लूट मार, ये वो सब ठीक है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। ये घर की लड़ाइयाँ हैं, आज आप हैं, कल मैं हूँ, परसों वो है। ये सियासी चपकलश चलती चली आ रही है हमारे मुल्क में, सब कुछ गवारा था, लेकिन इसकी इंतहा क्या है? हम अक़वाम आलम में इंतहाई भिखारी, फ़कीर, मकरूज़, पता नहीं क्या क्या, लेकिन हमें एक फ़ख्र था, वो ये कि हम दुनिया की वाहिद इस्लामी ममलिकत एटमिक पावर थे और एक जंगजू कौम थे। क्या हम इतने गिर गए? बहुत अफसोस हो रहा है यार। खालिद भाई, आपको एहसास होना चाहिए कि हम दुनिया की एक ऐसी इस्लामी ममलिकत है जो दुनिया मानती है कि ये एक जंगजू कौम है, सरफरी कौम है, ये हर हाल में सरवाइव कर लेती है। किस बुनियाद पर? हम जंगजू हैं तो किस बुनियाद पर? हम अगर आज अक़वाम आलम में एक बहादुर कौम है तो किस बुनियाद पर? अपने मुजाहिदीन की बुनियाद पर, अपनी फौज की बुनियाद पर, अपनी फौज की कुर्बानियों की बुनियाद पर। आपने सब सियासी दाव पे लगा के अक़वाम आलम में मट्टी पलीत कर दी अपनी कौम की, अपनी फौज की, अपने दिफा की। करें मुखालफत, नो डाउट, लेकिन आप अपना माजी तो देखें, अपना हाल तो देखें कि ये आज हम अगर सुकून का सांस ले रहे हैं तो किन लोगों की वजह से? अपनी शोहदा की वजह से, अपने बहादुर फौज के शहीदों की वजह से, जो आज भी बरसरे पैकार हैं, शहीद हो रहे हैं। वो कौन है आपका मुखलिस? अक़वाम आलम में कोई मुखलिस है आपका? आप जाएं इंडिया के चैनलों को देखें जाके, इंडिया ने कितना रुस्वा किया है इस मामले में हमारी फौज को। और छोड़े फौज, दुश्मन तो है ही दुश्मन, उसमें कोई तफरीक तो है नहीं। दुश्मन है, इस्लाम के भी दुश्मन है, मुसलमानों के भी दुश्मन है, और इस हवाले से हम पाकिस्तानियों के दुश्मन गैर तो हैं ही, नॉन मुस्लिम तो हैं ही, हम खुद भी अपने दुश्मन निकल आए। कौन सा बुग़्ज़ आपने ये किया है हमारे साथ, हमारी फौज के साथ? वही तो एक हमारा फख्र था, वही तो शहीद होने के लिए बॉर्डरों पे तैयार बैठे रहते हैं, लब्बैक कहते हैं शहादतों को। आपने क्या किया भाई? ना, मैं इसे सियासत नहीं मानता, ये मुल्क दुश्मनी की है हमारे नासमझ अवाम ने जज्बात में आकर। सोच के करें बात आप। मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, या मैं फौज की कोई चमचागिरी करने नहीं आया यहाँ, लेकिन एक आलमी तनाजुर में, अपनी बका और बहबूद के तनाजुर में, आपको जब भी कोई ज़रूरत, बुरा वक्त आया तो कौन आया है? सैलाबों में या परेशानियों में या आफात में या मुल्क के दफा में, हमारी ये फौजी तो है ना। अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं, पसंद नापसंद तो सभी होती है, लेकिन ये अमल कि हम बराह रास्त अवाम और फौज
دریا کے دو کناروں پہ کھڑے ہو کر جا کر اتنی بڑی تفریق آپ ڈالنے جا رہے ہیں. اور فوج ہے کون؟ ہم ہی تو ہیں نا. ہم بھی لڑاکے ہیں تبھی ہماری فوج لڑاکی. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو ہی برا بھلا کہیں گے، اپنی خامیت جو نہیں ہے ان سیاستدانوں کے چکروں میں، تو غلط ہے. اپنے قومی تشخص کو بحال رکھیں بھائی، اور فوج کی قربانیوں کو یاد رکھیں. اگر آپ نے کوئی، آپ کے دل میں کوئی بغض ہے یا کوئی آپ کوئی مخالفت رکھتے ہو یا اپنی رائے رکھتے ہو، تو اس کا اظہار سب سے پہلے یہ سوچ کے رکھو کہ ہم ایک مسلمان قوم ہے، پاکستانی ہیں، اور ہمارا اقوام عالم میں کوئی دوست نہیں ہے. اپنی بقا کی جنگ آپ نے خود لڑنی ہے، اور بارڈر پہ آپ نہیں، میں نہیں. خالد بھائی بارڈر پہ وہ ہمارے وہ نوجوان، وہ بہادر مجاہد ہیں، وہ فوجی ہیں. مہربانی کریں آپ. اور میرا یہ پیغام پوری قوم کو ہے کہ مخالفت کریں، آپ کھل کے کریں. حق رائے دہی کا حق ہے، لیکن تھوڑا سا اپنے اندر ضبط کا مادہ پیدا کریں اور حق و انصاف کی بات کریں، اور سوچیں کہ پوری دنیا میں اگر کوئی دفاعی قوت کہلاتی ہے تو وہ اس ملک کی فوج ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری فوج ایک جرری فوج ہے، ایک باوقار فوج ہے، اور دنیا اس کا لوا مانتی ہے. اور آپ نے وہ جناب سیاست میں اور اپنے ذاتی محبت میں، اور کیا کہوں میں آپ کو، یہ تو جتنی بھی سیاسی ٹولے ہیں یہ سب اپنے اپنے مفادات کا کھیل کریں. اب چونکہ سیاست ہے اس کا نام، سب کی اپنی اپنی رائے ہے، ہم اس پہ کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتے کسی پر. لیکن اگر آپ بات کرو گے سچ کی، حق کی، تو بھائی ان سیاستدانوں نے آج تک قوم کو ڈیلیور کیا ہے؟ کچھ ڈیلیور کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ کو نسل در نسل، سود در سود مقروض کر دیا ہے اقوام عالم کا. آئینہ آپ، اگر آپ کے سب چہیتے ہیں تو بھائی کھل کے بات کرو، آپ حق کی بات کرو کہ ان سیاستدانوں ہی کی وجہ سے آج ہماری نسلیں سود در سود مقروض ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور بھائی صاحب سیاست اگر آپ کرنی ہے تو حق و انصاف کی سیاست کریں، سچائی کی سیاست کریں، اور کھل کے سیاست کریں، کہ سب کی سیاست کریں. باقاعدہ ڈائریکٹری بنائے کہ کل کون کیا تھا، آج وہ کیسا ہے. کل جس کے پیر میں ٹوٹی ہوئی چپل تھی وہ آج سوئٹزرلینڈ میں اکاؤنٹ ہولڈر کیسے ہے. یہ آپ کا کام ہے، آپ کریں، اپنے اندر کریں. کیا ہم مخلص ہیں اپنی قوم سے، اپنے آپ سے، اپنے وطن سے؟ ہمیں ہونا پڑے گا. بھائی 36 خرابیاں تو ہمارے اندر ہیں. اگر ایک دکاندار ہے تو وہ ملاوٹ کر رہا ہے، فیکٹری والا ہے تو وہ اس میں چور بازاریاں کر رہا ہے. ہم کون ہیں بھائی؟ خالد بھائی بات میں مختصر کر رہا ہوں. جذبات تو بہت ہیں، حقائق بھی بہت ہیں، اور خرابیاں بھی بہت ہیں جنہیں میں اجاگر کر سکتا ہوں کھلے عام، مجھے اس کی فکر نہیں ہے. لیکن میری پوری قوم سے، اپنی محب وطن قوم سے، پوری پاکستانی قوم سے، تمام سیاستدانوں سے، تمام سیاسی برادریوں سے یہ گزارش ہے، درخواست ہے کہ اللہ کے واسطے ایک ادارہ ہے آپ کا فوج، جو آپ کا دفاعی ادارہ ہے، جو آپ کا دفاع ہے، انہیں اس طرح لچر انداز میں یا کسی بھی طریقے سے برا بھلا نہ کہیں، گالیاں مت بکیں، اپنا وقار خراب نہ کریں. آپ اگر فوج کو گالیاں بک رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو گالیاں بک رہے ہیں. آپ کیا ہیں؟ آپ فوج آپ کا، اگر اس انداز سے آپ بات کریں گے، فوج کی گالیاں بکیں گے، تو میں یہ صاف کہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو سدھارو. فوج آئینہ ہے آپ کا. مت کریں ایسی لچر سیاست، اور مت کریں ایسی مفادات کی سیاست کہ آپ فوج کو گالیاں بک رہے ہیں. کیوں بھائی؟ ان کا کیا قصور ہے؟ قصور کیا ہے ان کا؟ ان کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ سیاسی مفادات کی جنگ تھی جس میں آپ نے جان بوجھ کے ایک عالمی سازش میں پھنس کر اپنی فوج کو آپ نے برا بھلا کہا اور نازیبا الفاظ کیے. میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. فوج ہمارے سر کا تاج ہے، ہماری شان ہے. خبردار، خبردار. اگر پاکستان ہماری جان ہے، تابندہ باد.
فوج قلب ہے ہمارا، ہمارے وطن کا قلب ہے۔ پاکستان جان ہے تو وہ قلب ہے، اور پاکستان کی عوام روح ہے ہمارے وطن۔ خبردار، قومی تشخص کو قائم رکھیں، بحال رکھیں، اور فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے سے گریز کریں، یہ میری گزارش ہے۔ ورنہ اس کے نتائج آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ اپنے ملک کو کس عالمی سازش میں پھنسا کر بدنام کرنے جا رہے ہو۔ یہ نسلوں کے لیے نقصان کرنے جا رہے ہیں آپ۔ پلیز محتاط ہو جائیں۔